محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایسا جامع بنایا ہے کہ اس میں ہر طرح کے حالات اس کا مقابلہ کرنے کی فلیکسیبلٹی موجود ہے، اس کا حل موجود ہے۔ اسلام کمزور تھا تو طاقتور ہوا، اور وہ بٹن دبا کر طاقتور نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہوا۔ اور اس دوران جیسے جیسے حالات اچھے ہوتے گئے تیسے تیسے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ بنتا گیا۔ تو رہتی دنیا میں جو لوگ آپ کے پیک کے زمانے میں ہوں گے ان کے لیے پیک کا زمانہ سیرت ہوگا، جو کمزور ہوں گے ان کے لیے ان کی کمزوری کا زمانہ سیرت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حالات دیکھے۔ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، آتے ہی سارے علاقے کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کو معاہدات میں باندھ لیا کہ تم لوگ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگے، بلکہ آنے والے دشمن کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ آنے والا دشمن کس کے خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے خلاف تو آنے والا ہے ہی کوئی نہیں، ان کو کس سے خطرہ ہے؟ تو آپس میں لڑتے تھے۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ فرماتے کہ مجھ پر حملے ہوں گے اور تم میرا ساتھ دو گے، کافر ہو یا مسلمان ہو، آپ نے یہ فرمایا مدینہ پر حملہ ہوا تو مدینے والے اس کا جواب دیں گے۔ آپ کے اس بصیرت والے الفاظ میں ایسی کوئی بات قابل اعتراض نہیں تھی، وہ مان گئے، انہوں نے معاہدے کر لیے۔ مدینہ میں 3 یہودی قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، وہ بھی اس معاہدے میں آ گئے، اور جو دوسرے مشرک لوگ تھے وہ بھی اس معاہدے میں آ گئے۔ پھر آپ نے مدینہ سے نکل کر جو گاؤں گوٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا کہ یہ دشمن کی جاسوسی کے چکر میں نہ آ جائے۔ ان سب کو باندھ کر ہولڈ کر لیا اور مقابلہ 3 مار کے لڑے مکے والوں کے خلاف۔ ہر ایک مارکے کے درمیان میں معاہدے والوں میں سے ایک ایک منحرف ہوتا گیا، اس کا کام تمام ہوتا گیا۔ ادھر سے مکے والے تھک گئے، ادھر سے یہ سارے لوگ، ان کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ تیسرے مار کے غزوہ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد اسٹریٹجی چینج ہے، آج کے بعد ہم حملہ آور ہوں گے، وہ ہم پر حملے کی ہمت نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت باریک بات ہے، بدر میں مکے والے آئے، 70 کٹوائے، 70 قیدی ہو گئے۔ احد میں مکے والے آئے، ابتدائی طور پر تو ان کو بہت بری شکست ہوئی، لیکن پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا جب وہ اپنی فتح منا رہے تھے، صفیں ٹوٹ چکی تھیں، توجہ ہٹ چکی تھی، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کا کچھ نقصان کیا۔ یہاں تک تو مکے والے آتے تھے، مدینے والے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ تیسرے مارکے میں 7 اور بھی کافروں کے قبیلے تھے، اور ان میں بڑا بنو غطفان تھا، بہت طاقتور قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اکیلے مکے والے ہوتے تو ان کا تو ہمارے پاس حل ہے، اب 7 بنو غطفان بھی آ گئے ہیں، ان کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ ساتھیوں کو بلایا، مشورہ کیا، کیا خیال ہے اگر ہم مدینے کی پیداوار کا
آدھا یا کچھ حصہ ہر سال ان کو دینے کا وعدہ کر لیں اور بنو غطفان سے کہیں کہ آپ راستے سے واپس ہو جاؤ، پھر رہ جائیں گے مکے والے تو ان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، روایت صحیح بخاری میں ہے، دو جہانوں کا سردار ہے، فرشتے ان کی نصرت کے لیے اترتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابھی حکومت کمزور ہے، دنیاوی حساب سے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے لیے سیرت بن رہی ہے کہ کوئی کمزور حکمران ہو تو اس کے لیے میری سیرت یہ ہے۔ ابھی سب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ان کو واپس کر دے مدینے کی باغات کی پیداوار۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا فیصلہ تو ہم نے کبھی جاہلیت میں نہیں کیا، اب تو ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، اب ہم اس طرح کا فیصلہ کیسے کریں؟ ہم لڑیں گے، ان کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم اپنا دفاع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی اور ان کے جذبے کو قبول فرما لیا۔ آپ کی ساری سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لو، اس میں جو مارکے کی سیرت ہے، اس میں جو بنیادی سیاسی نقطہ ہے وہ یہ کہ دشمن کو ڈیوائیڈ کرو، اس کو اکٹھا نہ ہونے دو۔ آتے ہی معلوم تھا کہ مکے والے چھوڑیں گے نہیں، مجھے مکہ سے آئے ہوئے یہاں چھوڑیں گے نہیں، آئیں گے وہ، اس لیے آتے ہی معاہدات کر لیے، ان کو ہولڈ پر کر لیا تاکہ ایسا نہ ہو ان سے بھی لڑنا پڑے ان سے بھی لڑنا پڑے۔ پھر بدر کے بعد بنو قینقاع نے شرارت کی، ان کو جلا وطن کر دیا۔ احد کے بعد بنو نذیر نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، ان کو جلا وطن کر دیا۔ احزاب میں دشمن کو بلایا ہی بنو قریظہ نے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے سے واپس آئے، دشمن بھاگ گیا، خندق کراس نہ کر سکا، لڑائی کوئی نہیں ہوئی، وہ آگے آ ہی نہیں سکا، چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہے، باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، گارا آ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین کمانڈو وردی میں تشریف لائے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آپ لوگ ریلیکس ہو گئے، آرام کرنے لگ گئے۔ ہانا تو جب اللہ نے دشمن کو بھگا دیا تو آرام ہی کرنا تھا، کہا لیکن ابھی تو آدھا مار کا ختم ہوا ہے، جن یہودیوں نے ان کو بلایا تھا، جنہوں نے غداری کی تھی، آپ سے معاہدہ کرنے کے باوجود دشمن کو بلایا تھا کہ اب ہمیں محمد سے وفا کرنے کی ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب راج کرے گی دنیا، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اب ان سے وفا کی کیا ضرورت ہے؟ جب سارے علاقے کا کفر جمع ہو کر آئے گا، یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو ان سے وفا کا نقصان ہی نقصان ہے، ان کے وفاداروں پر حملہ ہوگا، ہم ان حملے سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور جب یہ رہیں گے نہیں تو ان سے بے وفائی کا کیا نقصان ہے، وہ یہ سوچتے رہے۔ تو اب کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جبریل امین فرماتے ہیں ابھی بنو قریظہ کو مارنا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، سب نکلو بنو قریظہ کا گھیرا کرو۔ ان کا گھیرا کیا، ان کے جوانوں کو ذبح کیا گیا، ان کے عورتوں بچوں بوڑھوں کو، غلام لونڈیاں مال کو غنیمت بنایا گیا، دشمن کو اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو ادھر، ادھر سے فارغ ہوئے تو ادھر، اگر ایک موقع پر دشمن جمع ہو کر آیا ہے تو وہاں بھی اس کو توڑنے کی آپ نے پوری کوشش کی ہے۔ مکہ مدینہ کی باغات کی پیداوار دے کر ان کے اتحاد کو توڑنے کی آپ نے آفر کی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کے برعکس اپنے جذبات کا اظہار کیا، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اب مکے والوں سے 3 مارکے ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا، اکیلے جا کر بھی دیکھ لیا،
इकट्ठे होकर जाकर भी देख लिया, सारे पत्ते उसने खेल लिए, अब कुछ हो नहीं सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ मुतवज्जे हुए। यहूदियों को मदीना से निकाला, फिर खैबर से भी मारा, वहां से भी निकाला। वहां से फारग हुए तो उम्रा करने के लिए मक्का चले गए। मक्का पहुंचे तो उन्होंने कहा, जनाब आपको तो हम नहीं आने देंगे, आप तो हमारे दुश्मन हैं, हम तो लड़ेंगे आपके साथ। भाई हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम एहराम की हालत में हैं, हम जानवर साथ लेकर आए हैं, बैतुल्लाह के पास ज़िबा करेंगे, हम लड़ने के लिए से नहीं आए, लेकिन हम आपको फिर भी नहीं आने देंगे। मक्के वालों के जवान भी बहुत जज्बाती हैं, मदीने वालों के जवान भी बहुत जज्बाती हैं, दोनों ही लड़ना चाहते हैं। याद रखो, जंगें सिर्फ लड़ने से फतह नहीं होती, बसा औकात ना लड़ने से भी फतह होती। बदर में अल्लाह ताला की बसीरत तकाजा करती थी कि जंग होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, मोमिनों का एक फरीक वो नापसंद करता था, लड़ना नहीं चाहता था, और मक्के वाले भी ज्यादा होने के बावजूद लड़ना नहीं चाहते थे। हमने क्या किया, इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीलन, अल्लाह तुम्हें दुश्मन थोड़ा करके दिखाता था। इज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फी आयुनिकुम कलीलन व युक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम, तुम्हें दुश्मन थोड़ा करके दिखाता था, दुश्मन को तुम्हें थोड़ा करके दिखाता था। लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, ताकि जो अल्लाह ने तदबीर की हुई है वो कर दिखाए। लड़ना नहीं चाहते थे, अल्लाह ने लड़ा दिया। फिर अगर लड़ना भी चाहते थे तो छोटे काफिले से लड़ना चाहते थे, वो 30-35 लोग और माल बहुत ज्यादा। वतवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, तुम चाहते थे कि वो मीठा मीठा हासिल हो जाए, उससे लड़ाई हो और तुम वापस चले जाओ, लेकिन अल्लाह ताला हक को हक करना चाहता था, दुश्मन की जड़ काटना चाहता था। इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें थोड़े करके दिखाए, उनको भी थोड़े करके दिखाए, ताकि लड़ाई हो जाए। फिर मुसलमानों की मदद की, बेसरो सामानी के बावजूद 70 पकड़ लिए, 70 कत्ल कर दिए। अब यहां हुदैबिया के मौका पर आप मौजूद हैं, वो आपको उम्रा नहीं करने देते। सहाबा इकराम तलवारों के साथ आए हैं, हमेशा तलवारों के साथ ही रहते थे। लोगों ने हेडिंग लगाई है, उन्वान कायम किया है, बाब है सुलह हुदैबिया का, और इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है, बाब है गज़वा हुदैबिया का। इसलिए कि आप जहां भी जाएं वो गज़वा ही है, आप हमेशा तैयारी हालत में रहते थे। ये भी लड़ना चाहते हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं, ना अल्लाह लड़ाना चाहता है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाना चाहते हैं। बदर में दोनों फरीक लड़ना नहीं चाहते थे, या कुछ लोग सहाबा इकराम में, और अल्लाह लड़ाना चाहता था। और हुदैबिया के मुकाम पर लड़ना चाहते थे दोनों फरीक में लोग, मगर अल्लाह ताला बचाना चाहता था। आपको याद होगा गज़वा मूता में हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए कमांडिंग करते हुए, जाफर तैयार शहीद हो गए कमांडिंग करते हुए, ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए कमांडिंग करते हुए। 3000 का मुकाबला 2 लाख के साथ था। 2 लाख तो आगे से कोई जवाब भी ना दे तो उनको काटना बहुत मुश्किल काम है। आपने बकरा ईद पे जानवर ज़िबा किए, आपको पता है आसान काम तो नहीं। 2 लाख बंदा ज़िबा करना आसान है, और अगर वो लड़ने के लिए आए हो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। कमांड संभाली हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने। कहते एक दिन में 9 तलवारें मेरे हाथ में टूटी, कितने मारे, लेकिन वो खत्म कहां होते थे, 2 लाख थे।
پسپائی اختیار کی، دشمن سمجھا کہ یہ کوئی چال چلنے جا رہے ہیں، اس نے پیچھا نہیں کیا، پیچھے ہٹتے ہٹتے مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ہی نماز کے بعد اعلان کیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، حضرت زید شہید ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرماتے ہیں پھر تلوار پکڑی اللہ کی تلوار نے، سیف اللہ خالد نے، اور خالد بن ولید نے، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یہ لفظ ہے صحیح بخاری۔ پس قدمی اختیار کی ہے، بچا کر نکلے ہیں۔ اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچنے سے پہلے فرمایا، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ تو فتح کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ پیچھے ہٹنے کو فتح قرار دیا، صلح حدیبیہ میں صلح کرنے کو فتح قرار دیا، سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ ہم نے تیرے لیے بہت واضح قسم کی فتح عطا فرمائی ہے، تھی وہ صلح، اللہ نے اس کو فتح قرار دیا، اور اگلے آنے والے دنوں نے ثابت کیا کہ مکے والوں نے معاہدہ کر کے، صلح حدیبیہ کر کے مسلمانوں کو برابر کی قوت تسلیم کر لیا، اور بے شمار وہ لوگ وہ جو اس انتظار میں تھے کہ تھوڑے حالات بہتر ہوں تو ہم بھی جا کر کے کلمہ پڑھیں، ان کو بھی نمونے نظر آ گئے۔ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، احزاب میں کیا ہوا، قریظہ کے ساتھ کیا ہوا، قینقاع کے ساتھ کیا ہوا، سب کو نمونے نظر آ گئے، اور لوگ جوگ در جوگ آنے لگ گئے، معاہدے کرنے لگ گئے، مسلمان ہونے لگ گئے، اور کئی قبیلے کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے لگے۔ بہت بڑی فتح عطا فرمائی اللہ تعالیٰ۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا ہے، لڑائی نہ ہونے کو فتح قرار دیا ہے۔ اگر وہاں لڑائی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے، مسلمان وہ لڑائی بھی ہو سکتا ہے جیت جاتے انشاءاللہ، لیکن ٹینشن تو برقرار رہتی، جتنے کافروں کے مرتے وہ جہنم میں جاتے، صلح ہونے سے مسلمان ہو کر جنت میں چلے گئے، اور کتنے خالد بن ولید جیسے جو بالکل ادھر آنا نہیں چاہتے تھے، جب صلح ہو گئی ہاں آپ آ جا سکتے ہو تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہیرا عطا فرمایا اس صلح کی وجہ سے، ایک ہیرا ہی صلح کی قیمت پوری کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا۔ تو بھائیوں، مار کا لڑنا ہی ہمیشہ فتح نہیں ہوتا، بسا اوقات مار کے سے پس قدمی بھی فتح ہوتی ہے، اور بسا اوقات صلح کا معاہدہ بھی اللہ اس کو فتح قرار دیتا ہے اور فتح مبین قرار دیتا ہے۔ اللہ نے فتح مکہ پر سورہ فتح نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بدر پر یہ سورہ فتح نازل نہیں کی، اللہ نے سورہ فتح نازل کی ہے صلح حدیبیہ کے موقع، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور صلح حدیبیہ کا ہی واقعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، صلح کا معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ پہلے تو وہ جو لوگ تھے وہ لکھنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہم صلح نہیں کریں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کر مکے والوں سے بات کرو، تم لڑ لڑ کر تھک گئے ہو، 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ کر لو، اس دوران اگر تمہیں اسلام سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ ذرا مضبوط ہو کر پھر لڑ لینا۔ مکے والے کہنے لگے ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اتنی دیر میں آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے میں اپنے نبی کو چھوڑ کر اکیلا عمرہ نہیں کروں گا، آپ مشورہ کرو۔ مشورے میں طے پا گیا کہ ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں۔ سہیل بن عمر آ گیا، پہلے کوئی اور تھا، سہیل آیا تو آپ نے فرمایا سہیل آ گیا کام سہل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا نیک فعال لے لیا کرتے تھے، کسی کے نام سے نیک فعال لے لینا۔
بیٹھ گئے معاہدہ. یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے بیچ میں طے پا رہا ہے. کہنے لگا اگر ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ ہی مان لیا تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ دیکھو محمد بن عبداللہ. آپ نے فرمایا علی لکھ رہے تھے, کہا کہ وہ میرا رسول اللہ والا لفظ کاٹ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے حضرت میری تو ہمت نہیں پڑتی, آپ جب سچے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹ دوں؟ فرمایا مجھے بتاؤ کون سی جگہ, میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. آپ امی ہیں, نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا اللہ کو تو ہم مانتے, رحمان کو نہیں مانتے, اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنی, اللہ کا نام کاٹو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لکھ دو بسم کا اللہم. کوئی بات. اب اندازہ کرو کہ صحابہ کرام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ کا نام کٹوا دیا, رسول اللہ کا نام کٹوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں لکھو کہ تمہارا بندہ مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے, اور ہمارا گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. اس کو کون قبول کرے؟ اور اوپر سے ایک اور آزمائش ایسے آ گئی کہ اسی سہیل کا بیٹا ابو جندل ظالم نے اس کو زنجیریں ڈال کے گھر میں باندھا ہوا تھا, وہ جلدی جلدی کسی طریقے سے آ گیا. کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دستخط کرنے سے پہلے مجھے قبول کر لینا, بعد میں دستخط کرنا. اب سہیل پھر وہاں پھٹا ڈال کر بیٹھ گیا. کہتا ہے اگر اس کو قبول کیا تو میں معاہدہ کروں گا ہی نہیں. وہ رو رہا ہے, وہ رو رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تلملا رہا ہے, دوسرے تیسرے بھی غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں. اپنے کندھے پہ تلوار لٹک, وہ بیچارہ ابو جندل واپس ہو گیا, بیڑیوں میں واپس جا رہا, رو رہا ہے. صحابہ کے سینے پہ تلواریں چل رہی ہیں. حضرت عمر بن خطاب اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں کہ میرے کندھے پر لٹکی تلوار پکڑ لے خود ہی, اور جا کر کے اپنے باپ کا گلا کاٹ دے, اور میں کہوں گا میں نے تھوڑی دی ہے. اس قدر پریشانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا بندہ آئے گا ہمیں واپس کرنا پڑے گا, ہمارا وہ واپس نہیں کریں گے. آپ نے جواب دیا انی رسول اللہ. عمر غور تو کرو کس سے بات کر رہے ہیں, میں اللہ کا رسول. پریشان ابو بکر صدیق کے پاس گئے, کہا وہ کر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو نا. کہا بات تو کی تھی, تو کیا جواب ملا؟ وہ فرماتے ہیں انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا جب انہوں نے فرما دیا تو تو چپ ہو جا, اب نہ بات کر. اس قدر پریشانی دونوں طرف سے. معاہدہ تو ہو گیا, ابھی آپ وہاں پر ہیں, جو جانور لے کر آئے تھے کہا یہاں ذبح کر دو, وہ ذبح کرنے کو تیار نہیں. اپنے خیمے میں تشریف لاتے, آپ کی بیوی پریشان ہوتی ہے کہ آپ کیوں اتنے ناراض ہیں. کہا میں ان کو کہہ رہا ہوں جانور ذبح کرو, یہ کرتے نہیں. کہنے لگی یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ اپنا جانور ذبح کریں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنا جانور ذبح کیا, اتنی تیزی کے ساتھ سب نے جانور ذبح کیے کہ قریب تھا کہ چھریاں ایک دوسرے کو لگ جاتی. وہ انتظار میں تھے شاید کوئی آیت نازل ہو جائے اور یہ معاہدہ منسوخ ہو جائے. جب آپ نے جانور ذبح کر دیا تو یقین ہو گیا کہ اب کچھ نہیں ہونے کا, تو انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. معاہدہ ہونے کے باوجود مکے کے کئی چھوکرے وہ اس کو سبوٹیج کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اب بھی لڑائی ہو جائے. 80 نوجوان مکے کے حملہ آور ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے پہرے داروں نے پکڑ لیے, لا کر کے سامنے کھڑے کر دیے. اب یہ غدار ہے نا, معاہدہ ہوا, غداری کی ہے, سزا تو ان کی قتل ہے, لیکن قتل کرنے سے معاہدہ ختم ہوتا ہے. جو اب تک قربانیاں دی ہیں, جو آپ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ختم ہوتا ہے. سزا ان کی قتل ہے,
معاہدہ ہونے کے باوجود وہ حملہ آور ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ان کو وہ سزا اس لیے نہیں دی کہ اس سزا دینے سے جو نقصان تھا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ذرا غور کرو کون سی سیرت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اب آ جاؤ آپ کشمیر کی طرف۔ اوباما نے کہا تھا پاک افغان پالیسی، یاد ہے؟ ہماری پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک ہی پالیسی ہے۔ اوباما اپنی الیکشن کمپین میں کہتا تھا بش نے غلطی کی ہے افغانستان پر حملہ کر کے، طالبان کو مار رہا ہے، طالبان کے استادوں کو نہیں مار رہا، طالبان کی ماؤں کو نہیں مار رہا۔ ان کی مائیں پاکستان میں، ان کے استاد، ان کے مدرسے پاکستان میں ہیں۔ جب وہ حکومت میں آیا اس نے کہا پاک افغان پالیسی، میرے سامنے دونوں برابر ہیں، میری پالیسی دونوں کے لیے ایک ہے۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اب امریکہ کو پاکستان اپنی جھولی میں بٹھا چکا تھا، اب اس کو گودی لے چکا تھا، اب وہ پاکستان کے بغیر ہل نہیں سکتا تھا۔ اب پاکستان ہلتا تو وہ بھی ہلتا تھا۔ پاکستان پر وہ کبھی بھی خوش نہیں ہیں۔ پاکستان کہتا ہے جی ہماری بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ پاکستان کے خلاف انہوں نے لکھا بھی بہت زیادہ ہے اور پریزنٹیشنیں اور ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں۔ سیکرٹ پاکستان کا لفظ لکھو، سرچ کرو تو آپ کو ملیں گی 2 ڈاکومنٹریاں بی بی سی نے بنائی، جس میں جنرل حمید گل اور دوسرے تیسرے اقرار کرتے ہیں کہ جو سمجھتا ہے کہ ہم افغانوں کے خلاف ہیں وہ پاگل ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نے چال چلی تھی دشمن کے ساتھ کہ حملہ افغانستان پر کرو تاکہ میدان پہاڑوں میں لگے اور ہم تمہارے مددگار ہوں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اتنا ہی بڑا دشمن ہے جتنا افغانستان ہے۔ لیکن پاکستان نے پالیسی ہمیشہ سے یہ اپنائی کہ جب امریکہ سختی کرتا تو یہ ڈھیلے ہو جاتے، جب وہ ڈھیلا پڑتا تو یہ سخت ہو جاتے۔ انہوں نے سرحدوں پہ حملے کیے، انہوں نے ان کی کئی مہینوں کے لیے سپلائی بند کر دی، لیکن اس بارود کے ڈھیر پر دیا سلائی نہیں چلنے دی۔ ایک ہوتی ہے بھوسے کی آگ، تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، آگ نہیں ہوتی، وہ دھواں ہی ہوتا ہے۔ پاکستان امریکہ کو بھوسے کی آگ کی طرح جلانا چاہتا ہے، لمبا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا زرداری کی حکومت میں پاکستان پر دباؤ تھا کہ تم ہندوستان کے ساتھ ہو، تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں، یہاں سے فوج ہٹاؤ اور لاؤ مغربی سرحد پر، وہاں طالبان کو مارے۔ 2 مقصد تھے، ایک تو یہ کہ پاکستان افغانوں کے خلاف لڑے گا تو یہ ایسے کانٹے بولے گا جس کو کبھی نکالا نہیں جا سکے گا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ پچھلی سرحد صاف ہو، انڈیا موو کرے اور اوپر سے ہم حملہ کریں، سوائے چائنا کے کوئی بھی دوست نہیں جو اس حملے میں ہمارے خلاف نہ چلتا۔ لیکن کروڑوں رحمتیں کرے اللہ تعالیٰ ان جوانوں پر۔ ممبئی اٹیک ہوا، انڈیا سے ظاہری دوستی دشمنی میں بدل گئی، پاکستان نے 4 آبدوزیں لانچ کر دی اور میزائل کھڑے کر دیے۔ بہانہ انڈیا کی دھمکیاں تھیں، لیکن حقیقت میں تیاری امریکہ کے خلاف ہو رہی تھی۔ امریکہ 2 بیڑے لے کر ایران کی سرحد پر بیٹھا ہوا تھا، باور یہ کرواتا تھا ایران کے لیے آئے ہیں جبکہ وہ آپ کے لیے آئے تھے۔ پاکستان جب تیار نظر آیا تو ان کو حملے کی ہمت نہیں ہوئی، یہ موقع جاتا رہا۔ پھر پاکستان کے ایک بحری جہاز سے ٹی ٹی پی کے ذریعے حملہ کروانے کی کوشش کی سی آئی اے نے امریکہ کے جہاز پر۔
پاکستان کے جہاز سے، بحری جہاز سے امریکہ کے بحری بیڑے پر حملے کی کوشش کی تاکہ ہمیں جواز ملے پاکستان پر حملہ کرنے کا، پاکستان کو سبق سکھانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام کیا۔ اس وقت گیم بہت پھنسی ہوئی ہے، ادھر سے اس کا افغانستان سے جانا ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد پاکستان کو سزا دینا ہے، وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ مودی اور ٹرمپ کی اور ادھر سے آپ کے یہودیوں کی ملی جلی سازش تھی کہ ہم کشمیر پر یہ اقدام کریں گے، پاکستان جذباتی ہو کر حملہ کرے گا، جب حملہ شروع ہو گیا تو پتہ نہیں پھر کہاں کہاں سے میزائل آتے، ہم چاروں طرف سے حملہ کر کے پاکستان کو سزا دیں گے۔ اس وجہ سے پاکستان کشمیریوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا بھی ہے، پاکستانیوں کا دل روتا بھی ہے، لیکن یہ اس نوبت تک نہیں جانا چاہتے کہ جنگ شروع۔ ان کے لیے شور کریں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے، اس لیے کہ اس مارکے میں آپ کے ساتھ دنیا کا کون کون سا ملک ہے؟ بولو، کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی ایک تلاش کر دو مجھے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو اور آپ تین طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، ایسے ماحول میں گولی چلانا آسان ہے؟ ہماری سیاست یہ ہے کہ آنکھیں دکھاؤ، دانت دکھاؤ، شور کرو، بھگانے کی کوشش کرو، بدنام کرو، لیکن بھوسے کی آگ ہو اس میں شعلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شعلہ شروع ہو گیا تو پھر تو وہ آخری دن ہوگا، وہ ایک ہی دن مار کے چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا، بلکہ 5-10 منٹ چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا۔ 2 ایٹم بموں کی لڑائی میں صرف 4 منٹ ہوتے ہیں، ادھر سے شروع ہو جائے تو 4 منٹ کے اندر جواب دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، پھر یہ دینے کے قابل نہیں ہوتا دوسرا مقابلہ۔ اس نوبت سے بچنے کے لیے حالات جس طرح کے پاکستان کے ساتھ مسلمان ملکوں کے ہیں، ابھی آئے وزراء خارجہ عربوں کے، وہ کیا کہتے ہیں جناب ہم نے یمن سے اور ادھر سوریا میں لڑائی شروع کی، تم نے ہمارا ساتھ دیا، اب تم کہتے ہو یہ اس میں تم کیوں نہیں دے رہے ساتھ؟ میں کہتا ہوں پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتوں نے ساتھ دیا، تو آپ کسی پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عوام روڈ پر نکلی؟ آپ کہو گے ہاں، میں کہتا ہوں نہیں، عوام روڈ پر نہیں نکلی، حتیٰ کہ اس نے آرڈر کیا کہ میرے منشی، میرے آفیسر، میرے اسکول ٹیچر نکلو اتنے بجے، ورنہ تو وہ اس دھمکی میں آئے ہیں، ورنہ عوام پاکستان کی کہاں نکلی؟ آپ لوگوں پر پابندیاں لگا کر انہوں نے سائڈ پر کر دیا جن کے ساتھ عوام ہے، اور باقی لوگ کتنے کے نکلے ہیں؟ اکا دکا پروگرام ہوئے، تو نہ عوام نکلے، نہ اپوزیشن کی جماعتیں نکلیں، اور نہ اڑوس پڑوس کے ملک آپ کا ساتھ دیں، اور آپ کو 3 طرف سے گھیرا ہوا ہو، اور اس حالات میں گولی چلانا بہت سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال والاکرام اس مارکے میں بھی ہمیں فتح عطا فرمائے۔ مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے کہ وہ پہلے افغانستان سے نکلے گا تو ہم وہاں والی بھی 2 لاکھ فوج یہاں لا کر کے ان کو ناکو چنے چبوائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک بیٹھا ہوں جب تک تمہیں سزا نہیں دے لیتا۔ اب یہاں صبر کا امتحان ہے، اور ادھر قندھار لے لیا ہے اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب دشمن آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ پاک افغان پالیسی ایک ہے ہماری، تو پھر ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کا مارکا قندھار میں لڑا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ دشمن ایک ہے، وہاں بھی ہندوستان بیٹھا ہوا ہے،
وہاں بھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے. وہی وہاں کے دباؤ کو استعمال کر کے ہمیں کشمیر میں زچ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ ہولڈ کر کے ان کو وہاں زچ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور جیسے وہاں سے بھاگے گا مار کا دو مکھی ہے. یہ ہمیں افغانستان میں امریکہ کو ریلیف دلانے کے لیے ادھر سے شروع کیا گیا اور امریکہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہاں سے اس نے شروع کروایا. یہ سب ایک ہے. الکفر ملت واحد. تو انشاءاللہ ڈٹے رہو, دعائیں جاری رکھو. آواز بلند کرنے کے لیے کہا جائے تو جا کر کے اپنے 5-6 فٹ کے قد کے ساتھ بتاؤ کہ عوام فوج کے ساتھ, اور اپنے آپ کو جب تیاری کا موقع ملے تو تیار بھی کرو. اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ شہادتوں کے موقع بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں حالات کو سمجھنے کی توفیق دے. گرم ہو جانا, بزدلی کے تانے دینا, اور دشمن اس وقت کہہ رہا ہے, انڈیا کا ایک اینکر کہہ رہا ہے میں چوڑیاں بھیجتا ہوں پاک فوج کو. وہ یہی چاہتے ہیں کہ شرارہ نکلے, وہ یہی چاہتے ہیں ایک بار شروع ہو جائے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چاروں طرف سے ہم ہی ہیں. تو ایسے حالات میں آپ اکیلے کہیں جاؤ, کسی علاقے میں گھیر لیے جاؤ, تو وہاں سے نکلنا بہتر ہوتا ہے یا وہاں لڑنا بہتر ہوتا ہے؟ آپ اکیلے ہوں, وہ 3-4 ہوں, وہاں لڑنا بہتر ہوتا ہے, نکلنا بہتر ہوتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا؟ 3000 کا 2 لاکھ سے مقابلہ کر کے نکلنے کو بہتر کہا, اور میرے مصطفیٰ نے اس کو فتح عطا فرمایا, فتح کا لقب دیا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے حدیبیہ کا, وہاں بھی لڑنے سے نہ لڑنا بہتر تھا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کا لقب عطا کیا ہے. تو ان حالات میں بھی انشاءاللہ ایک رہو, اتحاد اتفاق, اور بزدلی مایوسی مت پھیلاؤ, تیاری رکھو. انشاءاللہ اس مارکے میں بھی اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.